السلام علیکم۔ صحیح بخاری کتاب التعبیر حدیث نمبر 7047 حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے فرماتے تھے کہ اگر آپ میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو بتائیں، اللہ نے جو مقرر فرمایا اس کے مطابق میں اس کی تعبیر بتاؤں گا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن معمول یہ سوال فرمایا تو ہم سب نے عرض کی کہ حضور ہم میں سے تو کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، وہ میں بیان کرتا ہوں۔ ہم نے عرض کی جی حضور فرمائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہ دو لوگ میرے پاس آئے، مجھے نیند سے جگایا اور کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ جب ہم چلے تو سب سے پہلے ہم ایک لیٹے ہوئے شخص کے پاس پہنچے جس کے سر کے پاس ایک شخص پتھر لیے کھڑا تھا۔ تو جب وہ شخص پتھر مارتا تھا تو اس شخص کا سر پھٹ جاتا تھا اور پتھر دور چلا جاتا تھا۔ تو جب وہ شخص پتھر مارنے والا پتھر لے کر آتا تو سر ویسے کا ویسا ہو جاتا تھا۔ تو وہ شخص دوبارہ پتھر مارتا تھا، یہ اسی طرح ہوتا رہتا تھا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم ایک اور شخص کے پاس پہنچے جو پیٹھ کے بل لیٹا ہوا تھا اور دوسرا ایک آنکڑا لیے کھڑا تھا جو اس کے جبڑے کو گدی تک چیر رہا تھا، پھر اس کی آنکھ کو گدی تک چیرتا، پھر اس کی ناک کو گدی تک چیرتا، پھر اس کے بعد وہ دوسری جانب جاتا تو دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا۔ جب تک وہ دوسری جانب سے فارغ ہوتا اس سے پہلے پہلی جانب اپنی اصلی حالت پہ آ جاتی تو وہ پہلی جانب لوٹاتا۔ یہ اسی طرح ہو رہا تھا۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو اب بھی مجھے کوئی جواب نہ ملا، بلکہ کہا گیا کہ آگے چلیے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک تندور پر پہنچے جہاں ہم نے اندر تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو وہاں بے لباس مرد اور عورتیں موجود تھے اور آگ جل رہی تھی۔ آگ جب ان کو اپنی لپیٹ میں لیتے تو وہ چلانے لگتے۔ تو میں نے پھر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ اب پھر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس کے بعد ہم آگے گئے تو ہمیں ایک شخص ملا جو نہر کے اس طرف کھڑا تھا، جو نہر میں تیر رہا تھا، اور دوسرا شخص کنارے کھڑا تھا۔ تو جب وہ کنارے کے قریب پہنچتا تو کنارے والا اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا، پھر اسی طرح ہوتا رہتا تھا۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تب بھی مجھے کوئی جواب نہ ملا، بلکہ کہا گیا کہ آگے چلیے۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں پہنچے۔ اس کے بعد میں نے ایک بہت شدید بدصورت انسان دیکھا جو اب تک آپ لوگوں نے کوئی بدصورت انسان دیکھے ہوں گے، ان سب سے بدصورت تھا۔ وہ آگ جلا رہا تھا اور اس کے آگے پیچھے آگ دہک رہی تھی۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کوئی جواب نہ ملا، بلکہ کہا گیا کہ آگے چلیے۔ اس کے بعد ہم ایک شہر میں داخل ہوئے، بہت خوبصورت شہر، اتنا خوبصورت شہر تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری چاندی کی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے بعد ہم نے اس شہر کے اندر ایک نہایت طویل القامت انسان کو دیکھا جن کا سر دیکھنا مشکل ہو رہا تھا، اتنے طویل تھے وہ، اور ان کے ارد گرد بہت سارے بچے تھے، اتنے سارے بچے ایک جگہ کہیں دیکھے ہی نہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ لوگوں کو ایسے دیکھا کہ جن کا جسم کا ایک حصہ تو بہت خوبصورت تھا اور ایک حصہ انتہائی بدصورت تھا۔ تو میرے ساتھ آنے والوں نے ان لوگوں سے کہا، ایک نہر تھی سامنے، میرے ساتھ آنے والوں نے ان لوگوں سے کہا کہ اس میں کود جاؤ۔ وہ اس میں کود گئے تو ان کی بدصورتی دور ہو گئی اور پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئے، مکمل خوبصورت ہو گئے۔ پھر اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ اس کے بعد ہمیں ایک باغ دکھایا گیا، اس پہ چڑھا گیا۔ میں جب چڑھا اس کے بعد یہ ہم نے شہر دیکھا، اور شہر میں ایک طویل انسان، اس کے ارد گرد بہت سارے بچے، اور اس کے بعد ایسے لوگ جو آدھے خوبصورت اور آدھے بدصورت تھے۔ جب وہ ایک نہر میں کودے تو ان کی بدصورتی دور ہو گئی۔ پھر میں نے ایک اوپر کی طرف مجھ سے کہا گیا کہ آپ دیکھیے، وہ بادل جیسا ایک تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کا مقام ہے۔ اور میں نے کہا کہ مجھے اس مقام میں داخل ہونے دیں۔
تو انہوں نے عرض کی اس وقت آپ نہیں جا سکتے لیکن انشاءاللہ آپ جائیں گے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے مجھے ساری رات چلایا ہے، اب بتائیے کہ وہ کیا کیا مناظر تھے جو میں نے دیکھے۔ سب سے پہلے ان دونوں نے عرض کی کہ وہ جو سب سے پہلا آپ نے دیکھا وہ شخص تھا جو قرآن اور فرض نماز میں کوتاہی کرتا، قرآن پڑھتا ضرور تھا، سیکھتا ضرور تھا، عمل نہیں کرتا تھا، اور فرض نماز نہیں پڑھتا تھا بلکہ سوتا رہتا تھا۔ اور دوسرا وہ شخص جو آپ نے دیکھا وہ جھوٹی خبر پھیلاتا تھا، جھوٹی خبر مشتہر کرتا تھا، وہ سارے عالم میں پھیل جاتی۔ اور وہ جو بے لباس اور یہاں مرد عورت اپنے دیکھے وہ زناکار لوگ تھے۔ اور وہ جو آپ نے دیکھا کہ دریا میں آدمی تیر رہا ہے اور اس پہ لوگ پتھر، اس پہ دوسرا آدمی پتھر پھینک رہا ہے منہ کے اندر، وہ سود خور تھا۔ اور اس کے بعد پھر وہ جو شہر آپ نے دیکھا، وہ جو آدمی آپ نے دیکھا بہت بدصورت تھا، وہ جہنم کے داروغہ ہیں مالک۔ اور وہ جو طویل القامت انسان آپ نے دیکھی وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں۔ اور ان کے ارد گرد جو بچے ہیں وہ بچے ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے یا کسی قسم کا کوئی عقیدہ سیکھنے سے پہلے اسی فطرت پر فوت ہو گئے جس پر اللہ نے ان کو پیدا فرمایا تھا۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا تعارف کرایا کہ میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ یہ مختصر یہ قدر طویل خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس میں ان کی ملاقات سیدنا جبریل و میکائیل علیہ السلام سے ہوئی، آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ حافظ۔